جو سب کو دیے ہوئے. ہمارا تمہارا ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین معاف کیجئے چھوٹا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں. بڑا ہے اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا. کھاؤ پیو جو چاہو فائدہ اٹھاؤ. لو كانت الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. ترمذی شریف کی روایت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی. اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی اگر وہ اس دنیا کو ترجیح دیا ہوتا تو ماں کافرم منہ شربت مائن, تو وہ اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا, پانی کا ایک گھوٹ بھی کسی کافر کو نہیں پلاتا. لیکن کافروں کو ساری دولتیں دے رکھی ہیں, بڑے بڑے محل اور قصور کا مالک بنا رکھا ہے. یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی شکوے میں کہا تھا کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور. پھر اس کے بعد میں انہوں نے جواب بھی دیا تھا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں. میرے بھائیوں میں ابھی اس تشریح کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کافروں کو محل بھی دے رہا ہے اور بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک بھی بنا دیا ہے, صرف اس لیے کہ اس دنیا کی واستوکتا, اس دنیا کی حقیقت, اس دنیا کی اصلیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء, تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. اس لیے جو چاہو فائدہ اٹھاؤ, جو چاہو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے دیکھ لیجئے کوئی بٹوارا نہیں. سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کے ساتھ جب پورب کی طرف سے صبح صبح نمودار ہوتا ہے, چمکتا ہے, نکلتا ہے, تو اس کی روشنی ہندو کے گھر میں بھی جاتی ہے, مسلمان کے گھر میں بھی جاتی ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ میرے رب کا سورج ہے, اس سے فائدہ میں ہی اٹھاؤں گا. اے کافرو تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم تمہیں نہیں اٹھانے دیں گے. اور کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہی پوجا کرتے ہیں, اے مسلمانوں ہم تمہیں سورج کی روشنی نہیں تمہارے گھر میں جانے دیں گے. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی طرف سے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی تپش, اس کی گرمی غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے, مسلمانوں کو بھی ملتی ہے, یہود و نصارہ کو بھی ملتی ہے, بدھسٹ اور جینیوں کو بھی ملتی ہے اور مسلمانوں کو بھی ملتی ہے. اندازہ لگائیے اللہ نے جو ہوا چلائی ہے, جو آکسیجن دی ہے ہمیں اور آپ کو, جس کی وجہ سے ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں, یہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے, اس پر سب کا حق ہے, سب کا حق ہے اور سبھی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. آسمان سے اللہ نے بارش برسائی ہے, اس بارش پر بھی سب کا حق ہے اور اللہ نے یہ بارش کا پانی بھی سبھی کو دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر میری اجارہ داری ہے. یہ سب ربوبیت میں آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے, رب ہے جو ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے. آپ دنیا کے اصولوں پر ذرا غور کر کے دیکھیں, احتیاج طرفین سے ہوتا ہے, احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم آپ کے کسی چیز کے محتاج ہیں تو آپ بھی ہم سے کسی چیز کے محتاج ہیں. ابھی یہ مولانا عبداللہ صاحب ہم کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے دوا دلانے, اس نے ہمیں دوا دی, انہوں نے 100 روپے اس کو دیے,
میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں دوا دے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے، دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ ہم یہ چیزیں لیں، لیکن ان کے بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ ہم سے پیسہ لیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، ہم تمہاری کسی چیز کے محتاج ہیں تو تم ہم سے کسی چیز کے محتاج ہو، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے، یہاں قانون بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم آسمان کے محتاج ہیں، لیکن آسمان ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم زمین کے محتاج ہیں، لیکن زمین ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ یہاں اصول بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اگر اللہ نے ہم سے کچھ مانگا ہے تو صرف یہ مانگا ہے، اے میرے بندے، ہم نے تجھے دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندے اپنی پیشانی زمین کی اوپر رکھ دے، اپنی ناک میرے سامنے رگڑ دے، تاکہ میں سمجھ لوں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کر لیا ہے اور مجھے سب سے بڑا عزیز مان لیا ہے، اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیا ہے اور مجھے مالک مان لیا ہے۔ اے میرے بندے، میرے سامنے تو جتنا ذلیل ہوگا، ہم لوگوں کے سامنے تجھے دنیا کے سامنے اتنا ہی عزیز بنا دیں گے۔ ہم تجھے عزت کا تاج تیرے سر کے اوپر پہنا دیں گے۔ میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ، ہم دنیا کے سامنے تجھے عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت کا تاج تیرے سر پہ پہنائیں گے۔ میرے بندے، نعمتوں کے بدلے میں شکرانہ ادا کر لے کر میرے لیے ماتھا زمین پر رکھتے، پیشانی زمین پر رکھتے۔ اس کی یہاں نہیں ہے، سب کے لیے وہ نعمتیں ہموار کیے ہوئے۔ اور آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھائے۔ وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ کبھی انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ بہت تلاش کیا تو ان کو ایک بوڑھا مجوسی مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا چلو کھانا کھا لو۔ بھوکا تھا وہ بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا بھوکا تھا، بھوکا۔ اس کو بلا کر لائے، چلو بابا کھانا کھا لو۔ وہ بیٹھ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لگا دیا، کھانا رکھ دیا، بیٹھ گئے اور کہا بابا کھانا شروع کرو، اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ، کل بسم اللہ، چلو اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ۔ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں کیوں تمہارے اللہ کا نام لوں؟ اس کو کھاؤں گا تو میں اپنے خدا کا، اپنے رب کا نام لوں گا، اپنے معبود کا نام لوں گا، میں تمہارے معبود کا نام نہیں لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون ہے تمہارا معبود؟ اس نے کہا بوڑھے نے، ہمارا معبود تو آگ ہے، ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کھائیں گے تو اسی کے نام سے، ہم بسم اللہ نہیں کہیں گے، ہم بسم النار کہیں گے، ہم اللہ کے نام سے نہیں کھائیں گے، ہم آگ کے نام سے کھائیں گے۔ اور ادھر دیکھو، آگ کا نام لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا دسترخوان کھینچ لیا، کھانا اپنی طرف بڑھا لیا اور کہا بوڑھے اٹھ، اگر تیرا معبود آگ ہے تو جا بھگ، آگ سے ہی کھانا مانگ، اپنے معبود سے کھانا مانگ۔ یہ کھانا میرے اللہ نے دیا ہے، میرے رب نے دیا ہے، اس پر نام لیا جائے گا تو میرے رب کا لیا جائے گا، آگ کا نہیں۔ اگر تیرا رب آگ ہے تو آگ سے کھانا مانگ۔ وہ بوڑھا چلا گیا۔
جاؤ اور بتاؤ ان دنیا والوں کو، اور بتاؤ میڈیا پر الٹی سیدھی بحث کرنے والے ان جھوٹے کٹ ملاؤں کو، ان کو بتاؤ کہ یہ ڈبیٹ میں پیش کریں۔ جب وہ بوڑھا دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا، اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہیں آئی، حکم بھیج دیا جبرائیل کے ذریعے اور کہا جاؤ اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ آئے ابراہیم کھانا ہم دیتے ہیں تم نہیں دیتے، آئے ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا وہ بھوکا اور دسترخوان سے اٹھ کے چلا جائے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے کہا وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ کہا تمہارے رب نے کہا ابراہیم اس نے تو آج تمہارے سامنے تمہارے دسترخوان پر میرا نام نہیں لیا، تم نے بھگا دیا۔ ارے اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی، اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی۔ تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی۔ میرے بھائیوں کیا کہا؟ اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہو گئی، آئے ابراہیم ایک بار اس نے نام نہیں لیا تمہارے سامنے تو تم نے اس کو بھگا دیا۔ تمہارا رب کہتا ہے اس نے تو 90 سال میں کبھی میرا نام ہی نہیں لیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا، اس کے باوجود تمہارا رب اس کو کھلاتا رہا، اس کو پلاتا رہا، اس کو سلاتا رہا، اس کی سانسیں چلتی رہی، اس کو زندگی دیتا رہا، زندگی میں جینے کے لیے ساری نعمتوں سے اس کو نوازتا رہا۔ آج دسترخوان پہ نام نہیں لیا تو تم نے اس کو بھگا دیا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام گئے، بابا آؤ چلو کہاں کھانا کھا لو، میں تمہارے رب کا نام نہیں، ارے کسی کا بھی نام لینا، چلو بٹھایا دسترخوان پر۔ کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ اچانک یہ موڑ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا آئے بابا جب تم یہاں سے چلے گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا تم تو ایک بار میں ناراض ہو گئے، اس بوڑھے نے تو 90 سال پوری زندگی میں میرا کبھی نام نہیں لیا، پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا، اس کو دیتا رہا، اور تم نے ایک ہی بار میں بھگا دیا۔ میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا بوڑھا بزرگ اس دسترخوان سے بھوکا اٹھ جائے۔ اس نے کہا بلا کے لاؤ، میں تمہیں بلا کے لایا۔ کہا ابراہیم پہلے اس رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے کہ جس نے میرا آپ کے دسترخوان سے بھوکا اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا اور آپ کے پاس جبرائیل کو بھیج کر مجھے بلوا لیا، جو اتنا مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے، اس سے ہمارا بھی رشتہ جوڑ دو۔ میرے بھائیوں 90 سال کا بزرگ جس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور رب کی رحمت کو دکھایا تو فوراً اس کا رشتہ رب سے جڑ گیا۔ اس مسجد میں بیٹھنے والوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، اور باہر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جمع ہیں جو سن رہے ہیں میری آواز، ایمانداری کے ساتھ بتانا 90 سال کا بوڑھا تو ایک ہی واقعے میں اور ایک ہی مثال سے سمجھ کر اس نے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ کیا آپ کا پوری طریقے سے آج اپنے رب سے رشتہ قائم ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رب العالمین کے بندے مانتے ہو، اس کو رب العالمین بھی مانتے ہو، رحمان اور رحیم بھی مانتے ہو، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ ہے جیسا ہونا چاہیے؟ غور کریں، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے۔ یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ لوگ عبرت لیں، اور کبھی کبھی ایک واقعہ اور 2 واقعے انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔